اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ومن أهل الفسر رحمه الله تعالى: فلهذا قال لنبيه مصليا له: فاصبر على ما يقولون أي من تقديرهم لك. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها أي يستنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة واصطبر أنت على فعلها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے. مانا یہ ہے کہ ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں. اس لیے حضور فرماتے ہیں: كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر آدمی اپنی رعیت کے بارے میں قیامت میں مسئول ہوگا، ذمہ دار ہوگا. یعنی گھر کا انسان جو بڑا ہے، یہ نہیں کہ وہ خود نمازیں پڑھے، تمام گھر والوں کا اس سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارے بیٹے، بہنیں، بیوی، بچے، دوست، احباب، نوکر، ملازم، کوئی بڑی ملازمت ہے، فیکٹری والا ہے، 4,000 ملازم ہے، سب کی مسئولیت ہے. کیونکہ اس کے ایک حکم سے نواز ہوتا ہے، ایک آدمی کرنے سے نواز ہوتا ہے. اس کو کوئی ایک کو منت سے نہیں کریں گے، پھر نماز پڑھو اور نکل جائیں سب پڑھیں. اسی لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ آدمی صرف خود نمازوں کا پابند نہ ہو، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے لیے زور لگائے، پابند کرے. اور حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے بہت بڑے امام ہیں اور اتباع حدیث میں مشہور ہیں ماشاءاللہ، وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیوی نماز نہیں پڑھتی، آمدن چھوڑ دیتی ہے، ایک پڑھ لی، دو نہ پڑھی، دو پڑھ لی، چار نہ پڑھی، تو فرماتے ہیں کہ سارے کی صلاۃ جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. یا امام کا فرماتے ہیں اس کا نکاح ہی ختم ہو گیا. جب وہ کافر ہو گئی تو کافر سے نکاح ہو نہیں سکتا. اچھا، اسی طرح اگر عورت پابند صوم و صلاۃ ہے لیکن خاوند نماز نہیں پڑھتا، فرماتے پھر بھی نکاح ختم. کیونکہ وہ کہتے ہیں ترک صلاۃ عمدن جو ہے یہ کفر ہے. یعنی عمدن کسی نماز کا چھوڑ دینا جو ہے گناہ نہیں بلکہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ٹھیک ہے کہ وہ گناہ گار ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ مرتکب کبیرہ ہے، لیکن امام ذاتی یہ فرماتے ہیں کہ ایسا گناہ کر رہا ہے یہ ضرور کفر ہے، وہ کفر تک اس کو کھینچ کے لے جائے گا. اس لیے امام ذاتی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ یہ نماز نہیں پڑھتے جو عذر و یحبس،
ان کو تعزیر دو اور جیل میں بند کر دو، جب تک توبہ نہ کرے کہہ دے ان کو باہر سے نکالو، زمین میں چلنے پھرنے کا حق نہیں ہے، یہ اللہ کے باغی ہیں، تم اپنے باغیوں کو پکڑتے ہو، خدا کے باغی کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو نماز قائم کرنا جو ہے ایمان اور کفر کے درمیان فرق ہے، اور نماز میں پڑھنا بھی اقام الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے اگر حکم ہوتا کہ پڑھو تو برابر آدمی اکیلے پڑھ لیتے گھر میں پڑھ لیتے۔ قائم کرنے کا معنی ہی یہ ہے کہ اس کو باجماعت مسجد میں جا کے ادا کرو، کیونکہ حضور پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ مسجد کا ہمسایہ ہے اور مسجد کی اذان کی آواز پہنچتی ہے اس کی نماز گھر میں ادا ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ اللہ صلاۃ الرجال المسجد الا فی المسجد۔ اچھا اب آپ یہ کہتے ہیں جی میں بوڑھا ہوں یا معذور ہوں، تو وہ بھی حدیث مبارک موجود ہے کہ ایک صحابی نے آ کے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ رجل غریب ومالی قائد یقودنی، میں نابینا آدمی ہوں اور میرا ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی اور میرا گھر بھی مسجد رسول علیہ وسلم سے دور ہے، اور راستے حضور کے زمانے میں بہت اندازہ لگاتے سارے پتھروں کے راستے سے تبدیلیاں بڑھی رہی تھی، بس پاؤں گھسل گیا تو گھسل گیا، تو میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں، بڑی تکلیف ہوتی ہے مسجد پہنچنے میں، اب بڑھنا ہے کہ ہاں پڑھ لیا کر۔ تو جب وہ تھوڑی دور گیا تو بولے اس کو پھر بلاؤ، دوبارہ پڑھنا، حل تسمع النداء، تمہارے گھر تک اذان کی آواز آتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں اذان تو آتی ہے، میں آواز سنتا ہوں، اور میں آج پھر نماز پڑھتی ہوں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ نماز میں ایسا مسئلہ ہے، لوگوں کو یہ سمجھ رکھا ہے نا شاید یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، یہ اس لیے زور لگاتے ہیں، مولویوں کا مسئلہ ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ حکم خدا بندی ہے، یہ نفس قطعی ہے، اس کا انکار تو متفق علیہ کافر ہے، یعنی جو بندہ نماز کا منکر ہے وہ سب کے نزدیک کافر ہے۔ ایک یہ ہے کہ منکر تو نہیں ہے، سستی کرتا ہے، تو باقی ائمہ کے نزدیک فاسق ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے کے صلاۃ جو ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آدمی عمدن نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو، اس لیے ایسے معاملہ۔ اچھا ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں اور میری بیوی کہنا نہیں مانتی، تو اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے کھانا پکاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، بچے گنتی ہے، وہ باقی سارا کہنا مانتی ہے، صرف نماز والا نہیں مانتی ہے، کیا بات ہے؟ ہاں یا تو ٹھیک ہے ابھی بیوی سے جھگڑا ہے وہ اور کام بھی نہیں مانتی، لیکن جب سارے گھر کا کام کر رہی ہے صرف تو مانا یہ ہوا کہ تم مخلص نہیں، تم اگر نماز کے بارے میں مخلص ہوتے اور خود بھی پابند ہوتے تو کبھی ضرورت ہی نہ ہوتی بیوی کو جو بے نماز ہوتے۔ ہماری اولاد نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ ہمیں دیکھتی ہیں کہ والد سویا ہوا ہے تو اولاد کیسے نماز پڑھتی؟ والد جب اپنے بیٹے کو کہے کہ بیٹا میرے لیے سگریٹ لے آؤ تو پھر بیٹا خود کیوں نہ ایک آدھی سگریٹ پی ہے؟ والد جب اپنے بیٹے کے سامنے فلم لگا کے بیٹھا ہو تو پھر اولاد کیوں نہ دیکھتے؟ یہ تو ہم خود تربیت کرتے ہیں، پھر ہوتے ہیں بچے بے حیا ہو گئے ہیں، نافرمان ہو گئے، ہم نے خود جہنم خریدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا جو کریں گے دعا تو سب لگے گی نا کہ دعا بھی کرو۔ اب ایک آدمی کہو میں دعا کر رہا ہوں نماز قبول ہو جائے وضو نہ کریں، اور دعائیں کرتا ہے کہ بس اللہ نہیں وضو تو میں نہیں کیا تو قبول فرما لے تو ویسے قبول ہو جائے گی۔ اس کے لیے تو عقل کی تجزیہ کرو گے، وضو کرو گے، حمام جاؤ گے، ہاتھ منہ دھو گے، پھر آگے مسجد میں کھڑے ہو گے، پھر نماز پڑھو گے، شرائط و ارکان کے ساتھ ادا کرو گے۔ ایک آدمی چکر میں مارے تو میں اللہ غفور الرحیم ہے، تو اسی غفور الرحیم کا حکم ہے نا کہ صحیح نماز پڑھو، اسی غفور الرحیم نے حکم دیا ہے نا کہ ادا کرو نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرو، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا،
میرے محبوب اپنے اہل کو بھی نماز کا حکم دے. جیسے دوسری آیت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ قیامت والے دن جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کے بعد پوچھیں گے ملائکہ کہ ما سلککم فی سقر، کیوں جہنم جا رہے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والے ہیں. تو سب سے پہلا ذکر جو ہے وہ نماز کا ہے. تو اس لیے فرماتی ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. حضور جب بی فاطمہ کے گھر سے گزرتے فرماتی الصلاۃ الصلاۃ. حالانکہ حضور جانتے ہیں کہ بی فاطمہ اور بی حضرت علی کیسے نماز چھوڑیں گے، لیکن اللہ کا حکم پورا فرما رہے ہیں کہ نماز 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 کا خیال کرو. ساتھی ہیں تو ان کا خیال کرو کہ سو گیا ہو، نیند آ گئی ہو، ایک دوسرے کو جگاؤ. اس لیے میرے پاس یہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہتر بیوی وہ ہے جو اپنے خاوند کو نماز کے لیے جگاتی ہے، اور سب سے اچھا شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے. نمازی ہوں گے تو جگائیں گے نا، جن کو نماز آتی نہ ہو تو کیا جگائیں گے. اس لیے فرماتی ہے سنکتہم من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے بچاؤ بھی کام الصلاۃ واصبر انت علی فعلھا، اور خود بھی نماز سے جمے رہو. ہر حال میں نماز، سردی ہے گرمی ہے سکھ ہے نماز لاگا. قال ابن ابي مدذابي قال الامام بن صالح قال صلى الله عليه وسلم وفي شان السعد بن زيد وسمع النبي ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال له انا ويرفع وكان له ساعة من اليسر فيها والله لك يقول يقول ليلك وكان يقوم وكان إذا استيقظ أقام يعني أهله. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ كان يبيت عنده، فرماتی ہیں کہ میں اور یرفع نام ہے، ہم دونوں آپ کے پاس رہتے تھے. وقال له ساعة من الليل، حضرت عمر الخطاب فرماتے ہیں کہ میں رات کا ایک خاص وقت تھا جس میں آپ نماز پڑھتے اور کبھی کبھی نہ بھی اٹھتے، کیونکہ رات کی نماز فرض نہیں ہے، رات کی نماز جو ہے وہ نافلہ ہے. لیکن حضور کا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، کبھی اٹھنا ظاہر ہو گیا کبھی نہ ہوا. ہم سمجھ بھی کہ نہیں اٹھیں گے. وکانا ادھر صحیح کرا جب نماز کے لیے اٹھتے اقام اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے لیے جگہ دیتے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی جمع لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، يعني إذا كنت سأطاك رزقنا إذا سأطاك كما قال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللہ نے فرمایا میرے مدنی آج نماز قائم کریں. لا نسألك رزقا، کیا مانا؟ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، مانا کہ جب تم نماز قائم کرو گے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ گے، تو تیرا رزق ایسی جگہ سے آئے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہے. اور علماء نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں کھانے کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ فرق ہے. اور دیکھو انسان ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ کتنے بچے ہیں؟ غریب 2 بچے ہیں، 4 بچے. ماشاء اللہ تمہیں کیا فکر ہے یار؟ بچے بڑے ہو جائیں گے، ماشاء اللہ نوکری کریں گے، تنخواہیں ملیں گی، تمہیں کھلائیں گے کما کے. تم پھر آرام سے گھر بیٹھے رہنا، ساتھ کرنا، تمہیں خدمت کریں گے تمہاری. اچھا اسی طرح بندہ ملازم رکھتا ہے کہ وہ اچھا دکان پہ کام کرو، گاڑی پہ کام کرو، ایسے ڈرائیور کام کرو. کیوں؟ تاکہ کما کے لے آئیں. اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں کسی کمانے کے لیے نہیں بنایا، ہم تو غنی ہیں، سارا دنیا ہماری محتاج. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سب محتاج اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، وہ حاجت سے پاک ہے، ہر صفت عجز سے پاک ہے۔ اس لیے بتا ہم نے اس لیے نہیں بنایا، آپ کو پیدا کیا کہ دنیا میں جاؤ اور کماؤ اور پیسے بناؤ، بلڈنگیں بناؤ اور گاڑیاں لو اور دولت میں اتنا نہیں، ہم نے تو اپنی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے نا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اب سوال یہ تھا کہ چلو یہ ہم تو عبادت میں لگ جائیں گے، تو صاف بات ہے جو آدمی 5 وقت نماز میں جائے گا اور ایک آدمی نہیں جائے گا تو اس کا وقت زیادہ کام میں لگے گا، اس کا تھوڑا لگے۔ اگر اس کا فکر نہ کرو، ہم ایسی جگہ سے تمہیں رزق دیں گے تمہارا گمان بھی نہیں۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، جو بندہ اللہ کے احکام بجا لاتا ہے، جو بندہ اللہ کے فرمان پہ چلتا ہے، جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ ایسا رزق دیتے ہیں وہ سوچ ہی نہیں۔ اسی فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تقویٰ کرنے والوں کو ہر مشکل میں نکلنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم رستہ بنا دیتے ہیں اور ایسے خیال سے دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور جیسے فرمایا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اور جیسے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ رزق تو اللہ کے پاس ہے، اس لیے آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں۔ وَلِهَذَا قَالَ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ ہم تم سے رزق نہیں طلب کرتے بلکہ رزق تو ہم تمہیں دیتے ہیں۔ وقال لا نسألك رزقا كما أي لا نكلفك الطلب۔ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تمہیں صرف کمانے کے لیے بنایا ہو کہ دنیا کماؤ، دولت کماؤ، جمع کرو، نہ۔ وقال النبي حاتم ابو سعيد وسيد قال حدثنا عبد الياسر عن هشام بن ابي انه كان اذا دخل على اهل الدنيا فرأى من دنياهم طرفا فاذا رجل اهله فدخل الدار وقرأ ولا تمدن عينيك الى قوله نحن نرزقك الى اخره ثم يقول الصلاة رحمكم اللہ۔ اب اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے حضرت شام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہو قال اذا دخل، جب وہ دنیا داروں کی وجہ سے جاتے، بازاروں میں جاتے، کاروبار میں جاتے اور دیکھتے کہ کیسے لوگ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنے معاملات میں کیسے محنت کر رہے ہیں، فَإِذَا رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، پھر دیکھ کے جب واپس آتے اپنے گھر میں داخل ہوتے تو یہی آیت کرتی وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ یہ آیت تلاوت فرماتے اور اس کے بعد گھر والوں کو کہتے الصلاۃ رحمکم اللہ، نماز قائم کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو دنیا دار اپنی دنیا کے لیے کتنا محنت کرتا ہے۔ دیکھو نا ایک آدمی کی نوکری ہو اور صبح اس میں 4 بجے ڈیوٹی شروع ہوتی ہے تو وہ رات کو 2 بجے وہ بھائی ابھی تو 2 گھنٹوں کا یار غسل کرنا ہے، کپڑے پہننے ہیں، تھوڑی چائے وائے بھی پیئیں گے، کوئی لائٹ قسم کا ناشتہ بھی کر لوں گا، 4 بجے ہے تو شام کے 4 بجے تک ڈیوٹی کرنی ہے۔ تو بندوں کی ڈیوٹی کا تو اتنا فکر ہے کہ 2 گھنٹے پہلے تیار کرو، اللہ کی ڈیوٹی کو کوئی فکر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا کوئی فکر نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک مزدور جو ہے، میں میرے گھر کے ساتھ پہاڑ توڑتے ہیں
تو دیکھیں گے آپ بلڈوزروں پہ، کرینوں پہ، میں گرمی میں، شدت میں، جب کمرے میں ایئر کنڈیشن میں آرام نہیں مل رہا ہوتا نا، اس وقت بھی وہاں لگے. اچھا، مٹی دھونے والے بڑا ڈھیر لگا ہوگا، 5,000 آدمی اتنے بڑے بڑے ٹوکریاں اٹھا اٹھا کے 8ویں منزل سے مٹی پہنچا رہے. نماز کے لیے جی کپڑے خراب، جی چادر ٹھیک. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی غور بھی کیا ہے کہ یار ہم ایک پیسے کے لیے 50 ریال 100 ریال کے لیے اتنی جان مار رہے ہیں، اور آگے جہنم کا مسئلہ ہے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی غور بھی کیا. ایک ڈرائیور ہے 24 گھنٹے اسٹیئرنگ پہ بیٹھا ہے، نہ دن کو نیند ہے نہ رات کو نیند ہے، گاڑی چلا رہا ہے کہ آمدنی زیادہ ہوگی، ٹھہرا زیادہ لگ گیا تو یہ بونس مل جائے گا، کیا گاڑی دیوار میں لگ کے سارے کو دماغ ہے. یہ اکثر ایسی یہی ہوتی ہے نا کہ سوئے نہیں ہوتے بیچارے، جاگ رہے. پھر مقابلہ بھی کر رہے ہیں کہ میں اوورٹیک کر لوں، میں آگے نکل جاؤں، میں اس کے اگلے پر میں سواری اتاروں. انجام تباہی اور بربادی ہو جاتا ہے، وہ ہو جائے، اس کے لیے جان مار دے گا. لیکن اللہ کے احکام کے لیے بس یہ دعا کرو. کبھی تم نے روٹی کھانے کے لیے نہیں کہا دعا کرو کہ آج میں نے صرف 1 کلو کھایا ہے، 2 کلو کھاتا ہوں. ہے بس اللہ ہمارے ہاتھ کرے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تجارت، کیوں تجارت سے تشریح دی ہے کہ اللہ کے ساتھ معاملہ ملازمت والا نہ کرو، تجارت والا کرو. کیا مانا؟ جیسے تاجر جو ہے، دکان کا مالک جو ہے، رات کے 1 بج جائے گا، کاریں بیٹھا رہے گا. نوکر جو ہے وہ گھڑی دیکھے گا، جی میرے 8 گھنٹے ہو گئے، میں جا رہا ہوں. سر بھی تم جاؤ، کوئی بات نہیں، لیکن میرے تو دکان ہے، میں نے تو بیٹھنا ہے. میں نے تو دکان اس وقت بند کرنا ہے جب یقین ہو جائے گا کہ اب بات ختم ہو گئے. اللہ فرماتا ہے اس تجارت کا تمہیں پتہ ہے، یہ قبر اور آخرت والی تجارت کا پتہ نہیں ہے جو اللہ کے جہنم سے تمہیں بچانے والی. اسی لیے ہمیں، اور جیسے تاجر کو کاروبار کے مالک کو دلچسپی ہوتی ہے، اس کا دل لگا ہوا ہوتا ہے، ملازم جو ہے وہ ڈپٹی کر رہا ہوتا ہے، تو تم نمازیں ایسے نہ پڑھو گے ڈپٹی کر رہے ہو، سر سے اتار رہے ہو. اس طرح پڑھو کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز. اس طرح نماز پڑھو کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسی عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور آج کل تو نمازی پڑھ رہی ہے ماشاءاللہ، ہمارے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، نماز میں کھڑے ہیں اور رومال بنا رہے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں، موبائل کی گھنٹی آگے چیک بھی کر رہے ہیں کہ کس کا فون آیا تھا، پھر بند کر کے جیب میں بھی ڈالنا ہے. نماز میں کھڑے ہیں ماشاءاللہ تو جناب کبھی ہاتھ یہاں باندھ رہے ہیں، کبھی یہاں باندھ رہے ہیں، کبھی ادھر ٹہل رہے ہیں، کبھی اس پہ چل رہے ہیں، کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے جا رہے ہیں. یہ پتہ نہیں کون سی نماز. انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ سے دعا بھی کرو اور کوشش بھی کرو نماز کی. وقال ابن زياد والزراري قال حدثنا عبد الله بن زياد القطراني قال حدثنا الحجار قال حدثنا جعفر ثابت قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصابه غصن نادى اهله يا اهله صلوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی یا کوئی شدت محسوس ہوتی تو فوراً گھر والوں سے بھی کہتے نماز نماز. قال ثابت وكانت الانبياء اذا نزل بهم امر فدعوا الى الصلاه. جب کوئی مصیبت آتی، پریشانی آتی، فوراً نماز. وقد الترمذي ما يوم نبي زمران الزائدة النبي الذي خاطر والدي نبي هريرة النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. اللہ پاک فرماتے ہیں ابن آدم تم میری عبادت کے لیے وقت نکالو، میں تیرے گناہ سے تیرے دل کو بھر دوں گا اور تیرے فقر کو روک دوں گا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت فارغ نہ کیا فَلَا تُصَدْرَكَ شُغْلًا وَلَمْ تَصُدُّ فَقْرَكَ میں تیرے دل کو ہر وقت کام میں الجھا دوں گا اور تیرے فقر کو بھی نہیں روکوں گا. دیکھیں کہ نماز والے، عبادت والے، ایمان والے تھوڑا بھی ہو تو شکر کرتے ہیں، اور بے نمازی ہیں کروڑوں بھی ہوں تو ہر وقت بھوکے ہیں. جب بھی پوچھے گی دفاع کرو بس دعا ہے تو دعا کرو کہ گزارا ہو گیا ہے. اچھا بعض لوگ بھی یہ بھی کہتے تھے اور یہ سال بڑا مندا رہا، بڑا نقصان ہوا. کیا مانے یعنی پچھلے سال 2 کروڑ بچے تھے، اس سال 1.5 کروڑ بچے، 50 بار تو گھاٹا ہو گیا. وہ اس طرح بتاتے ہیں نہیں جی وہ اس سال تو نقصان ہو گیا. بندہ سمجھتے اصل میں نقصان نہیں، یعنی پچھلے سال کے کروڑ کمائے تھے زبردست اس سے کم ہو گیا. اسی طرح ایک حدیث سے مبارک میں آتے ہمارا حدیث ضحاک یعنی الاسود یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم المعادي كفاه الله هم دنياه ومن تشعبت به المهموم في أهوال الدنيا لم يبارك في أي أوديته حدث. ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں جنہوں نے حضور سے سنا ہے، حضور پاک فرماتی ہیں من جعل الہموم ہما واحدا ہم المعاد، جو بندہ اپنے ہر غم کو ایک غم بنا دے، صرف آخرت کا، اللہ آخرت بنا دے، اللہ آخرت کامیاب ہے. یہ مطلب اس کو فکر ہے ایک سارے فکروں کا جڑ جو ہے ایک ہے کہ میری آخرت ہو جائے، میری قبر ٹھیک ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، میری قبر روشن ہو جائے، میرا جنت کا رستہ آسان ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ایسے بندے کے جو دنیا کے غم ہم مشکلیں ہیں اس کو میں پورے کر دیتا ہوں. اور جو آدمی دنیا کے غموں میں گمراہ ہو جاتا ہے، کبھی پیسے کا غم، کبھی دولت کا غم، کبھی دکان کا غم، کبھی گاڑی کا غم، کبھی فلاں غم، اللہ برباد سے دفاع کرو کہ سوادی میں بھی حالات برباد ہوتا ہے، ہونے دو یہ اس کی کوئی پرواہ نہیں. وروى أيضا من حديث شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن عفان عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. حضور پاک نے فرمایا کہ جو بندہ صرف اپنی دنیا کو ہم بنا لے، دنیا کے اندر اللہ اس کے معاملات کو پھیر دیتے ہیں اور دونوں آنکھوں کے درمیان ہر وقت اس کے لیے بھوک لکھی ہوتی ہے. حالانکہ جتنا دوڑ لگا لو وہی ملے گا جو تیرے لیے لکھا گیا ہے، اس سے زیادہ تمہیں لکھ نہیں سکتا. ومن كانت الآخرة نيته، اور جس بندے کی نیت یہ ہو کہ میری آخرت بن جائے، جمع له امره وجعل غناه في قلبه فاتته الدنيا وهي غامضة، اور جس کی نیت آخرت کا بن جائے اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں اور اللہ اس کے دل کو غنی بنا دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کے آتی ہے، دنیا اس کے پاس پیچھے پیچھے بھاگتی ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دنیا کی مثال تیرے سائے کی طرح ہے، تم جتنا بھاگو گے یہ اور بھاگے گا، پھیل جاؤ گے تو یہ پھیل جائے گا. تو دنیا ہے کہ ایسی بلا ہے جتنا ایسی طلب کرو نا اور پریشانیوں میں سوا کچھ نہیں ملتا، اور جتنا غنی بن جاؤ نگاہ اختیار کرو استغنا ہو جائے اتنا ذلیل ہو کے دروازے سے آئے. حضرت نانوتری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت ہے
ایک آدمی نے اس پرانے دور میں کچھ اشرفیاں گنیاں سونے کی پیش کی. آپ نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا حضور اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اپنے مدرسے میں داخل فرما دیں. فرمایا مدرسہ تم نے دیکھا ہوا ہے کہ آپ نے خود جمع کرا دیں. اب اس بیچارے کی محبت یہ تھی کہ حضور خود قبول فرمائے. تو اس نے انتظار کیا جب حضرت نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے اور مسجد کے باہر جوتے رکھے تو اس نے وہ گنیاں آگے حضرت کی جوتیوں میں رکھ دی اندر. تو حضرت نوبی رحمت اللہ علیہ جب نماز سے فارغ ہوئے واپس آئے تو حکم ہے کہ جوتا ہلا لیا کرو تاکہ کوئی بچھو کوئی کیڑا کوئی چیز اندر نہ ہو. تو آپ نے پاؤں سے جب ہلایا تو وہ گنیاں باہر نکل آئی. تو حضرت مسکرائے اور فرمایا دیکھو جو اس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ بدبخت اور آگے بھاگتی ہے اور جو اس کو ٹھکراتے ہیں تو آگے پاؤں پڑتی ہے. اب دیکھو کھڑکیوں میں پڑی ہوئی ہے اور میں بھی اٹھا کے مدرسے میں جمع کرا دو مدرسے میں جمع کرا. اس لیے ہمیشہ یہ قاعدہ ہے جیسے وہ ایک فقیر ہوتے تھے بجوب وہ کہا کرتے تھے کہ دن مانگے ملے موتی اور مانگے ملے نہ بھیک. فرماتے رہے آئے گا روپیہ سارا دن آدمی بھونکتا رہے کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. اور نہ مانگنے والوں کے دروازے پہ جا کے لوگ ہاتھ بھی باندھتے ہوئے خدا کے لیے حضرت قبول فرما لے. حضرت مہربانی کرے انکار نہ کرے. حضرت بس مہربانی کرے میرا ہدیہ ہے حضرت یہ ضرور قبول فرما لے. تو وہاں منتیں ہوتی ہیں اور مانگنے والے کو کسی نے ایک آنا دے دیا کسی نے ایک پیسہ دے دیا کسی نے مذاق بنا دیا کسی نے کہا چھوڑو یار بکھاری ہے کسی نے کہا یار یہ تو ٹھیکیدار کے لوگ ہیں ان کا دکان ہی ہے کسی نے کہا یہ تو پیشہ ور ہے. ہزاروں گالیاں بھی سنی باتیں بھی سنی اور شام کو ملا کیا 2 4 5 10 روپئے مل گئے. اس لیے ہمیشہ آدمی اس سے مانگے جس کے خزانے میں کمی تھی. للہ خزائن السماوات والارض. بادشاہ آئے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اور آگے عرض کیا کہ حضرت نے مہربانی فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ لنگر میں بہت مہمان ہیں کھانا کھا رہا ہے لنگر سے تو میرا ذرا خواہش ہے تمنا ہے انکار نہ فرمائے میں ایک جاگیر جو ہے نا ایک زمین بہت بڑی خانقاہ کے نام پر لگا دیتا ہوں تاکہ اس کی آمدنی جو ہے وہ لنگر میں خرچ ہوتی رہے. حضرت مسکرائے اور فرمایا بادشاہ سلامت اللہ نے جب سے ہمیں آدھی رات کی شاہی دی ہے نا تمہاری جاگیروں کی ضرورت ہی نہیں. جب آدھی رات کو اٹھتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں اور ہاتھ پھیلاتے ہیں اس میں جو مزہ ہے نا وہ تیری جاگیروں وغیروں میں کوئی مزہ نہیں. اب میں جاگیریں لوں پھر مظاہرے رکھوں پھر کاشت کراؤں پھر بیج کا فکر پھر پانی نہیں آ رہا پھر پانی زیادہ آ گیا فصل ڈوب گیا فصل ہوا نہیں جی وہ کیڑا لگ گیا ہو جی دوائی زیادہ پڑ گئی ہو جی کھاد موقع پہ نہیں ملی تم کیوں مجھے مصیبت میں ڈال رہے ہو. ہمیں جو اللہ نے آدھی رات کی شاعری بخشی ہے اس سے بڑا مزہ کوئی. تو بس وہ رات کو مانگ لیتے ہیں خدا بھیج دیتا ہے گاڑی چل رہی ہے. اس لیے اصل بات یہ ہے کہ آدمی اپنے اللہ سے لو لگائے آدمی نماز میں لو لگائے آدمی عبادات میں لو لگائے آدمی نوافل میں لو لگائے آدمی طواف میں لو لگاؤ. تم تو خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہیں کعبہ نصیب کیا ہے اللہ نے تمہیں حرم نصیب کیا ہے اللہ نے تمہیں مقام ملتزم نصیب کیا ہے اللہ نے تمہیں حکیم نصیب کیا ہے اللہ نے تمہیں مقام ابراہیم نصیب کیا ہے اللہ نے تمہیں صفا و مروہ نصیب کیا ہے اللہ نے تمہیں مشاعر المقدسہ نصیب فرمائے ہیں اللہ نے اتنی بڑی عظیم نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے. اگر ہم پھر بھی محروم رہے تو معلوم ہوتا ہے بدقسمت ہے وہ مورے لگ گئی ہیں لوگ. پھر معلوم یہی ہوتا ہے کہ کوئی مہر لگ گئی ہے اور اللہ محروم نہ فرمائے. ورنہ اس کے بعد اصل بات یہ ہے نا کہ خدا کو منانے کا ذرا ڈھنگ سیکھ لو. بس رات ہو تنہائی ہو رات کا آخری پہر ہو ذرا رو کے منا کے دیکھو تو صحیح کیسے مزہ آتا ہے.
وہی ایک سجدہ ہے کارگر جو ہو عقل و فکر سے بھاگا. بس ایک سجدہ ہو لیکن سجدہ یہ نہیں ہے کہ چکرے مار رہے ہیں اللہ اکبر اور پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہا ہوں, مغرب پڑھ رہا ہوں, عشاء پڑھ رہا ہوں. اسی جھگڑے میں پڑے رہو کہ میں ہاتھ کہاں باندھوں, آمین کیسے کہوں. اللہ نے دل کی آسانیاں بنائی ہیں. کوئی زور سے کہتا ہے الحمدللہ, ایسا کہتا ہے الحمدللہ, ہاتھ اٹھاتا ہے الحمدللہ, نہیں اٹھاتا ہے الحمدللہ. شکر کرو خدا کے دروازے میں کھڑا تو ہے نا, اللہ کے دروازے میں بندگی تو کھڑا ہے. اگر کوئی کمی ہے دعا کرو اللہ اصلاح کر دے. اب اس کے بعد جناب فرماتی ہے مقولہ العاقبۃ للتقوی ای وحسن العاقبۃ فی الدنیا والآخرہ. کہ دنیا اور آخرت کی اصل کامیابی کیا ہے, بھلائی کیا ہے, جنت. وہی الجنت لمن اتقی اللہ. لیکن یہ جنت کس کو ملے گی جو اللہ سے ڈر گیا. ڈر گیا کا کیا مانا, یعنی نافرمانی سے بچ گیا, فرما برداری میں لگ گیا, وہ ڈر گیا. یہ نہیں زبانی گلانی اللہ بڑا ڈرتا ہوں, اللہ میں بڑا ڈرتا ہوں, اور گناہ بھی کر رہے ڈرتا بھی ہے. کیسے اللہ سے مذاق کر رہے ہو, ڈرامہ کھیل رہے ہو. ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ خدا کی نافرمانیوں سے بچ گیا, فرما برداری پہ جھک گیا. قال رأيت صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الليلة كأنها في دار عقبة بن رافع وأنا أتينا برسل من مطر بن قاب فأفضلت ذلك أن العاقبة لنا في الدنيا والرفعة وأن ديننا قد تعاب. حضور صحیح حدیث سے مبارک میں حضور فرماتے ہیں میں خواب میں دیکھا کہ ہم دار عقبہ ابن رافع میں ہیں اور ہم اتینا برطب ابن قاب کی کھجوروں میں سے ہمارے پاس کھجوریں لائی گئیں. میں نے یہ خواب دیکھا. حضور فرماتے ہیں میں نے اس کی تعبیر یہ دی کہ اللہ کے بطلنا کی دنیا کے آخر کامیابی ہماری ہوگی اور ہمارا دین جو ہے وہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے. اب دین مکمل ہو گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں بھی دین کا فکر دے, اللہ اپنے خزانے سے رزق دے, کسی بندے کا محتاج نہ کرے. میرا بھائی جو بندے مکے میں رہتے ہیں 5 مہینے 6 مہینے سال 10 سال 20 سال, مکے میں رہنے والوں کا حج جو ہے حج افراد ہوتا ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ پہلا حج کرو تو قربانی والا کرو, جو بھی حج ہے وہ حج ہے. افراد ہے تو حج ہے, تمتع ہے تو حج ہے, قران ہے تو حج ہے. اللہ جو بھی نصیب کرتے ہیں اللہ کا شکر کرو. حج تو عرفات کی حاضری کا نام ہے. اس لیے جو اہل مکہ ہیں, مکے میں رہنے والے ہیں, یا جو لوگ 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے یا ہفتہ کے رمضان میں آ گئے اور اب مکے میں رہتے ہیں, وہ 8 ذی الحج کو اپنے گھر سے احرام باندھ کے مینا جائیں گے اور ان کا حج مفرد ہوگا. ان کے ذمے حج کی بکری دینا واجب نہیں. دینا چاہو تو 100 بکری دے دو, نہ تو نہیں ہے. یعنی تمہارے ذمے حج کی بکری واجب نہیں ہے, اللہ نے پیسے دیے ہیں ضرور دو. ہم نے مدینہ منورہ سے مکے آئے اور بغیر احرام کے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ نے میقات سے تجاوز کیا, بغیر احرام کے عمرہ بھی کریں اور ایک بکری دم بھی دیں. باقی ائمہ کے نزدیک اگر کاروباری بات تھی, کوئی لین دین, کوئی معاملہ, کوئی تجارت, کوئی نوکری, وہ کہتے ہیں پھر کرنی پڑتی. اور سفر میں تھے اور مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھ لیا, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. اللہ کے بندے اکٹھے پڑھ لی تو حدیثیں موجود ہے, اپنے اپنے وقت پہ پڑھی تو حدیث موجود ہے. جمع سوری پہ عمل کیا حدیث موجود ہے. بعض لوگ جمع حقیقی پہ عمل کر لیتے ہیں. سب کی اللہ قبول فرمائے, کوئی جھگڑے نہ کرو, خدا کے لیے حضور کی امت کو نہ لڑاؤ.
جو آدمی ریاض سے آئے اور حج مفرد کا احرام باندھ کے آیا، اس نے حج کیا، اس نے بکری واجب نہیں کیا، بکری کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی ریاض سے آیا ہے احرام کے بعد، وہ تو ابھی میں نے بتایا ہے نا، اگر کوئی کام شام ہے تو بچ جاؤ گے، کیونکہ تم نے عمرہ نہیں کیا ہے لہٰذا تمہارا حج بھی اب مفرد ہوگا۔ اگر کوئی آدمی ایک طواف یا 2 طواف یا 3 طواف اکٹھے مکمل کر لے، بعد میں 2 رکعت پڑھ لے، جائز ہے۔ استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی بھی کتاب چھوٹی سی لے لو، اس میں لکھی ہے دعا استخارہ، 2 رکعت نماز پڑھ کے وہ دعا مانگو بس۔ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے وڈیرے اور بڑے بڑے جو سردار ہیں وہ بریلوی ہیں یا شیعہ ہیں، تو کیا میں آپ کا کیسے ان کو ہدیے کے طور پر دوں؟ اگر وہ قبول کریں ضرور دو، تو بات نہیں، تم اپنے دین پھیلانے کی کوشش کرو۔ باقی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اللہ ہدایت دے تو قادر ہے، ورنہ وہ یہ سنتے نہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ ان کا ٹائم زیادہ خرچ ہوتا ہے کتے لڑانے میں، مجرے دیکھنے میں، قوالیاں سننے میں، گانے سننے میں، شراب پینے میں، لوگوں سے لڑائی جھگڑے نمٹانے میں۔ ان کے پاس کہاں وقت ہوتا ہے کہ وہ فقیروں کی تقریر سنیں؟ لیکن تم اپنی طرف سے کوشش کرو، باقی اللہ۔ کہتے جی کہ میرے دانت ٹوٹ گئے، میں نے اس کے بدلے میں 3 دانت لگوائے ہیں، تو ان کو نکالنا وضو کے لیے کوئی ضروری نہیں۔ اگر فکس ہے نکالنے کی ضرورت ہی نہیں، اگر فکس نہیں ہے تو صفائی کے لیے چاہے نکال لو، یہ ضروری نہیں کہ ہر وضو کے لیے نکالو۔ کہتے ہیں کہ جب نماز جنازہ ہو رہی ہوتی ہے تو بعض لوگ امام کے آگے سب بنا لیتے ہیں، ان کی نماز بالکل نہیں ہوتی جو امام کے آگے ہوتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے اپنی بیوی کو طلاق لکھ کے پاکستان بھیج دی، اس کو پتہ نہیں تھا، لڑکی کا والد بھی بیمار، پتہ ہو نہ ہو طلاق دینے والا مرد ہوتا ہے، بیوی تو نہیں کہ اس کو پتہ ہو، پتہ تو دینے والے کو ہے نا، اس نے تو دے دی، طلاق ہو گئی۔ اس عورت کو پتہ ہو یا نہ ہو۔ کہتے جی کہ آج کل دنیا میں بہت ساری جماعتیں بن گئی ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں کس جماعت کا ساتھ دیں اور کس کا ساتھ نہ دیں، یہ میرا بھائی یہ بھی شیطانی خیال ہے جو تمہارے دماغ میں۔ یہ جتنی جماعتیں بن گئی ہیں، ایمان سے کہو ان میں کون سی جماعت ہے جو تمہیں یہ کہے کہ نماز نہ پڑھا کرو؟ کوئی ایک حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، حنبلی، دیوبندی، تبلیغی، کوئی بندہ کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو؟ تو نماز کے لیے تو سب متفق ہے نا، وہ تم پڑھتے ہو، جس میں جھگڑا نہیں ہے وہ بات تم نے مانی ہوئی ہے، پھر کیوں خامخواہ شیطانی خیال میں پڑتے ہو جی ہم کدھر جائیں جی، جماعتیں بہت ہو گئی ہیں، اس طرح سے دردی بھی بہت ہو گئے ہیں، لوہار بھی بہت ہو گئے ہیں، جوتے بنانے والے بھی بہت ہو گئے ہیں، گھڑیوں کی دکانیں بھی بہت ہیں، وہاں تو ڈھونڈ لیتے ہو، یہاں تمہیں حق و باطل کا پتہ نہیں لگتا۔ یہ سب شیطانی خیالات ہیں، ورنہ ہر بندے کو پتا ہے کہ کون فدائی ہے اور کون حلوائی ہے، سب کو پتا ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، کوئی پاگل نہیں۔ اگر میں مکے میں رہتا ہوں، والدین کے لیے عمرہ کروں یا حج، بالکل کرو۔ کہتے جی کہ جنوں کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، بالکل جہاد کر سکتے ہیں، کیوں نہ دو، جنوں میں مسلمان ہیں۔ اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔
سورت حشر کی ایک آیت کا درجہ 1000 آیت کے برابر ہے. اللہ عالم، اگر فضائل میں کسی نے لکھا ہے تو حدیث مبارک دیکھ لو. تو باقی جیسے قل هو اللہ احد کے بارے میں آتا ہے کہ ثلث قرآن، ایک دفعہ پڑھو تو گویا آپ نے تیسرا حصہ قرآن پڑھ لیا، اور 3 دفعہ پڑھو تو گویا تم نے قرآن ختم کر لیا. تو ایسے فضائل موجود ہے سورتوں کے، کوئی بات نہیں. کہتے جی اکثر لوگ جراب پہ بسا کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جائز ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جراب سے مراد وہ جراب ہے جو حضور کے زمانے میں تھی. جیسے سا وزن کرنے والا پیمانہ، اس سے مراد وہ سا ہے نا جو حضور کے زمانے میں تھا. تو مد سے مراد وہی مد ہے جو حضور کے زمانے میں تھا. تو جراب سے مراد بھی وہی جراب ہے جو اس وقت عرف میں جراب کہلاتی تھی. امام صاحب فرماتے ہیں کہ جراب یا تو موزے والا چمڑے کا ہو یا نیچے اس کے چمڑا لگا ہوا ہو، منعل ہو، تو اس میں مسا کر سکتا ہے. اور یہ جو باریک جرابیں ہیں جن میں پانی بھی داخل ہو جاتا ہے، اس میں نہیں کر سکتا. طواف کے 7 چکر لگانے کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہے، 4 رکعت نہیں. 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے. جیسا کہ جو لوگ یہاں 2 سال 3 سال سے پیسے کمانے کے لیے پڑے ہوئے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ رکھا ہے، تو جن کو اپنی اولاد پہ اور بیوی بچوں پہ رحم نہیں آتا وہ مولوی بکری کی بات مان لیں گے. ہاں دعا کرو اللہ حیات ہے بس. لوگوں نے یمانی کے بارے میں آتا ہے کہ یہاں پر جب آدمی بسم اللہ کے اللہ اکبر کہتا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، تو اللہ کے خاص فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے وہ کہتے ہیں اللہ اس بندے کی دعا قبول فرما. تو بہت بڑی فضیلت ہے. قرآن کریم سے پڑھنے سے سب سے افضل اللہ کا کلام ہے. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مسجد کے اوپر ہوٹل یا رہائش کا گھر اگر بناتے ہوئے یہ نیت کی تو پھر تو جائز ہے، لیکن پہلے مسجد کی نیت تھی، بعد میں بنانا جائز نہیں. کہتے جی کہ یہاں پر جو نماز ہے اول وقت میں پڑھی جاتی ہے فجر کی، اور ہمارے ملکوں میں اسفار میں آخر وقت میں کوئی بات نہیں، اول میں بھی جائز ہے آخر میں بھی جائز ہے، کوئی جھگڑا نہیں. جھگڑے والے اور مولوی تھوڑے ہیں کہ مجھے بھی گھسیٹتی ہو زبردستی. بہت سارے ہیں ماشاءاللہ جن کا کام ہی کافر بنانا ہے، یہ کافر یہ کافر، یہ گمراہ یہ گمراہ یہ گمراہ یہ گمراہ. اللہ اللہ ان کو بھی ہدایت ہے، اللہ ہمیں بھی ہدایت ہے. سب کے لیے دعا کیا تو بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ان کے دلوں میں رحم ڈال دے کہ جو ان کی قلم اور عقل اور زور اور طاقت صرف اپنے لوگوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے وہ کفر کے خلاف استعمال. کہتے جی کہ جیسے 4 امام ہیں تو کسی ایک امام کی تقلید کرنی ہوگی تو نماز ایک امام کے پیچھے پڑھنی پڑتی ہے. نماز میں کبھی 4 امام کھڑے کیے؟ امام ایک ہی بنایا جاتا ہے، 2 3 بھی بنتے ہیں. ہم عمرے پہ آیا ہے، مکے میں رہتا ہے، اب جب حج کا احرام باندھو گے تو اپنے گھر مکے میں جہاں رہتے ہو یہیں سے باندھو. جو لوگ سیزنل کام پہ آئے ہیں 20 رمضان کو ان کا حج بھی حج مفرد ہوگا. وہ جب حج مفرد اللہ نے تمہیں رخصت دی، اجازت دی، مکے والوں کے ساتھ حج کرو گے، بکری بھی نہیں ہے، تمہیں شوق ہے تمتع کا، تمہیں کاٹ لے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کر دو، تمتع کر دو، کوئی مسئلہ نہیں. جو لوگ رابق میں رہتے ہیں وہ جب حج پہ آئے اب ان کی آزادی ہے کیونکہ میقات ہے جوفا، وہ چاہے مفرد کا احرام باندھیں، تمتع کا باندھیں، قران کا باندھیں، جو مرضی آئے باندھیں. عصر کی نماز کے بعد جس نے طواف کیا ہے
اگر وہ حنفی مسلک پہ ہے تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے، اور باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں طواف کی 2 رکعت پڑھنا ہر وقت جائز ہے۔ یہ اعلیٰ اولا کے مسئلے ہیں۔ خدا کے بندے جو پڑھ رہا ہے لڑو نہیں، جو نہیں پڑھ رہا اس کے گلے میں رسی ڈال کے کھڑا نہ کرو۔ دونوں کے بعد دلیل ہے، دونوں کو رہنے دو۔ کہتے جی کہ میں جتنا بھلا کرتا ہوں مجھے اتنی تکلیفیں آتی ہیں، تو وہ اللہ کی طرف سے سمجھو تم اچھے کرتے رہو۔ بچھو کا کام ڈنگ مارنا ہے اور انسان کا کام بچانا ہے۔ اگر کہتا ہے جی حج تمتع میں ہم نے بکری نہیں دے سکتے، روزے رکھنے ہیں، تو روزے آپ جو ہے نا جی ایام حج میں یعنی اشہر حج میں رکھ سکتے ہو، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ افضل اعمال جو ہیں وہ اشہر ذی الحجہ کے ہیں، جس کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے، فرمایا والفجر ولیال عشر، تو آپ اسی میں 3 روزے رکھیں، 1 2 3 یا 2 3 4 یا 4 5 6 اور 7 روزے بعد میں رکھیں۔ اگر کوئی آدمی کرنسی نوٹ سستے خرید کے مہنگے بیچتا ہے، مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آیا، یعنی نئے لے آتا ہے پھر مہنگے بیچے، ایسا نہ بیچے۔ اگر عمرے پہ آئے، طواف کیا، صفا مروہ نہیں دوڑے، سر منڈوا دیا، دم پڑ گئی، ایک بکری دم مکے میں ادا کرے۔ کہتے جی کہ ایک آدمی کے ذمہ قرضہ ہے اور اس نے کوشش کی لیکن وہ مر گیا، قرض ادا نہیں ہوا۔ اگر جائیداد چھوڑ گیا تو جائیداد سے ادا کرو، جائیداد نہیں چھوڑ گیا تو بھائی بیٹے کوشش کریں ادا کریں۔ اگر پھر بھی ادا نہ ہوا تو پھر قیامت میں اللہ اس سے نیکیاں لے کے دیں گے قرض خواہ کو، یا پھر قرض خواہ معاف کر دیں۔ کہتے جی کہ مرنے کے بعد بھی انسان سن سکتا ہے، اللہ چاہے سنوا دیں، اللہ چاہے نہ سنوائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حرم میں جب نماز جنازہ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ مرد ہے یا عورت ہے۔ آج کل تو ہندو میں بھی پتہ نہیں چلتا کہ مرد ہے یا عورت ہے، پتہ چلتا ہے؟ تمہیں چلتا ہوگا تو تمہارے پاس معلومات کا ذریعہ ہوگا، ورنہ تو شکل دے جیسی ہوتی ہے۔ بہرحال تو وہی نیت کر دیا کرو جو امام کی نیت ہے، بس بات ختم ہوئی، نہیں چلے پتہ۔ میں نے اپنے والد والدہ کے ساتھ مدینے جانا ہے اور حج کرنا چاہتا ہوں، تو بہرحال اگر آپ عمرہ کریں گے میرا بھائی تو آپ کا حج تمتع ہو جائے گا، اور عمرہ نہیں کریں گے جب مدینے سے آؤ وہیں سے افراد کا احرام باندھ لو۔ یہ پتہ نہیں کیا ہے، فلائٹ نمبر لاہور سے فلاں سے، اللہ کو پتہ ہے جی فلائٹوں کا۔ کہتے تھے کہ حج کے دنوں میں اگر عورت کو ایام حیض آ جائیں تو بنا عرفات میں وہ نمازیں پڑھتی رہنا، حول ولا قوت۔ ایام حیض میں بھی وہ نماز پڑھی جاتی ہے، لا حول ولا قوت۔ اگر جمعۃ المبارک کا خطبہ ہو رہا ہے بیٹھ جاؤ، خطبہ سنو، کوئی طواف وغیرہ نہ کرو۔ میری 2 بیویاں ہیں، دونوں کا سونا ملا کر 15 تولے بند۔ ملا کیوں رہے ہو؟ 7 اس کا ہے، 7 اس کا ہے، زکات نہیں ہے۔ ہاں 7 تولے ہیں اور چاندی بھی ہے، پیسے بھی ہیں، تو پھر زکات ہے۔ ہر بیوی اپنے حصے کی خود زکات ادا کرے، تم تو ذمہ دار نہیں ہو۔ ہر بیوی جس کا سونا ہے، جب زیور پہننا ہے، سونے بنانے ہیں، زکات بھی دینا سیکھے نا۔ اور اگر تم ویسے ادا کر دو، مہربانی ہے تمہاری، ذمہ داری نہیں تمہاری۔ جو حاجی پاکستان سے عمرے کی نیت سے احرام باندھیں گے ایئرپورٹ سے، تو حج سے پہلے پھر مسجد عائشہ سے عمرہ کریں گے؟ نہیں، پھر کیوں کریں گے؟ وہی عمرہ ان کا ہو گیا۔
حج تمتع والے جو ہیں وہ آج کو جب حج کا احرام باندھیں گے تو کوئی طواف ضروری نہیں، احرام باندھیں اور جائیں نہیں نا۔ حج تمتع کے لیے ہم نے عمرہ کر لیا ہے میقات سے، مدینہ منورہ سے، پھر ہم جدہ چلے گئے، تو اب جدہ سے حج کا احرام باندھیں گے، آپ کا تمتع خود بخود ہو گیا۔ یہ بابا چھوٹے جو مسائل ہوتے ہیں نا، ایک نماز کی کتاب لے لو، اس میں سارے مسئلے لکھے ہوتے ہیں، نماز کے، وضو کے، غسل کے، یہ آسان چیزیں ہیں نا، یہ تو تم خود پڑھ سکتے ہو۔ کہتے ہیں کہ جب ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوتی ہے تو بندہ جب کسی کو قتل کرتا ہے تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، بالکل لکھا ہوتا ہے، تو پھر سزا کیوں ملتی ہے؟ اس لیے کہ تم نے قتل کیا ہے۔ لکھے ہونے کا معنی یہ نہیں کہ اللہ نے لکھا ہے یا ضرور قتل کرو، اللہ جانتے تھے کہ تم قتل کرو گے اس لیے لکھا ہوا ہے۔ قتل تو تم نے اپنے ارادے سے کیا ہے جس سے سزا ملتی ہے۔ اب جیسے دیکھو نا، گاڑی چلاتے ہو، اے سی پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں ٹھنڈا ہے یہاں گرم ہے، اب اگر تم گرمیوں میں اس کو گرم دے رکھے تو تمہارا قصور ہے، لکھنے والے کا قصور ہے۔ اس نے تو لکھا ہے کہ یہاں رکھو گے گرم ہوگا، یہاں رکھو گے ٹھنڈا ہوگا، کیونکہ اللہ ہر چیز جانتے تھے، اللہ کو پتا تھا کہ یہ بندہ ایسا کرے گا، تب انہوں نے اپنے علم کے مطابق پہلے لکھ دیا۔ یہ نہیں کہ تمہیں جبر کیا کہ کرو اور پھر تمہیں سزا دے رہے ہیں، تمہیں تو اختیار دیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، فرمایا ہدیناہ النجدین، ہم نے اس کے لیے دونوں راستے آسان کر دیے ہیں۔ ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا۔ میرے والد فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو بھی فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے، اور جو زندہ ہیں ہدایت فرمائے۔ کہتے جی عیدین کے خطبے میں بعض لوگ جو ہیں امام کے ساتھ تک، جب امام خطبہ پڑھ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تم اس وقت نہیں پڑھو، پہلے پڑھو یا بعد میں، اس وقت سنو۔ احد اولا احد ثانی، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ کہتے ہیں جی کوئی حدیث بھی آتا ہے کہ سورۃ کوثر جو ہے وہ اگر اناج پہ پڑھی جائے تو اناج ختم نہیں ہوگا، اللہ عالم، میں نے تو نہیں پڑھا، ایسے قرآن ہے، پڑھا کرو۔ کہتے ہیں کہ دو آدمی عمرے پہ آئے، انہوں نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد سر مڑا کے کپڑے پہن لیے، مدینہ چلے گئے، صفا مروہ نہیں دوڑے، دم پڑ گئی۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں میرا گھر بھی ہے، میرا کاروبار بھی ہے، لیکن جتنی آمدنی ہوتی ہے وہ میرے گھریلو اخراجات سے پوری ہو جاتی ہے، پھر کوئی زکوٰۃ نہیں، بچے گا تو زکوٰۃ دو گے نا، جو کھا گیا تو کھا گیا۔ میرے کچھ رشتے دار ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، ان کو میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں، وہ عباسی خاندان سے ہیں۔ میرا بھائی اب علماء نے جو فقہ اکیڈمی بنائی ہے اس میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے کہ عباسی خاندان آل عباس ہیں، آل جعفر ہیں، آل عقیل ہیں یا سید ہیں، وہ کہتے ہیں چونکہ اس زمانے میں بیت المال تھا جو ان کی کفالت کرتا تھا، اب چونکہ بیت المال نہیں رہا ہے تو ان مجبوری کی حالت میں ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی شوال میں
یا ذی القعدہ کے مہینے میں عمرہ کرے تو حج فرض ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں. اگر آپ حج کر چکے ہیں، زندگی میں حج ایک دفعہ فرض ہے، آپ 100 عمرہ کریں کوئی فرض نہیں ہوتا. مسجد کے چھت پر جو امام کے لیے بعض کمرے بنے ہوئے ہیں، وہاں میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں نا، تو کہاں جائے؟ مسجد میں جائیں نیچے کہاں جائے؟ آپ مجھے بتائیں، یا آپ اپنے گھر میں ان کے لیے جگہ دیں. اللہ کے بندے جب گھر ہے تو گھر ہے. یہ مودی صاحب کو بھی مشکل سے صحیح ہوگی نا، کوئی بات نہیں بابا. ویسے مسجد کا مولوی کدھر جائے گا؟ کہتے ہیں جی کہ میں کبھی 2 رکعت توبہ کے لیے پڑھتا ہوں تو سجدے میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بطور دعا پڑھ سکتے ہو. بطور قرآن میں قرآن کی آیت سمجھ کے پڑھنا جو ہے رکوع میں یا سجدے میں جائز نہیں، لیکن دعا سمجھ کے پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے. کہتے ہیں کہ جب ہم طواف کے لیے جاتے ہیں بس بسم اللہ اللہ اکبر کانوں تک اٹھائے، نیچے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اشارہ کرنا ہے. آپ عرفات میں کہاں ہوں گے؟ دعا کرو اللہ لے تو جائے. جب وقت قریب آئے گا تو بتا دیں گے کہ کہاں ہوں گے. باقی دعا کرو کہ اللہ نصیب کرے اور اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے شہرت سے بچائے اور ہر قسم کے لالچ سے بچائے. ایک طواف کا ثواب اتنا ہے جیسے ولد اسماعیل سے کوئی غلام خرید کر کے آزاد کیا جائے. کہتے جی کہ میں کمپنی میں کام کرتا ہوں اور جہاں رہتا ہوں پانی کی بڑی تکلیف ہے، تو اگر میں چائے زمزم میں بنا لوں کوئی مسئلہ ہے؟ اگر 2 رکعت سلام جو پھیر کے وطر پڑھتے ہیں، ہاں وہ 2 رکعت بھی سنت ہے ان کے نزدیک، اور تیسری رکعت بھی سنت ہے، کیونکہ ان کے نزدیک مجموعی طور پہ وطر سنت ہے. صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وطر واجب ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے وطر سفر حضر میں کبھی نہیں چھوڑا، تو جو چیز سفر حضر میں بھی نہ چھوڑی جائے تو مانے اقرب الی الفرض ہے. اگر نماز جنازہ میں بڑے بھی ہیں بچے بھی ہیں کوئی بات نہیں، وہی دعا کافی ہے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے سے آدمی کا نہیں، میقات سے عمرہ کرے گا تو تمتع بنے گا. اگر ہم مسجد عرفات میں پہنچ جائیں تو امام کے پیچھے نماز پڑھیں جیسے وہ پڑھائے، کوئی جھگڑا میں نہ پڑھے. ایک آدمی نے کسی کے پاس پیسے رکھے امانت، اس بندے نے ان پیسوں کو استعمال کیا، لیکن جب مانگنے والے نے مانگا تو دے دیا، ٹھیک ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ جب کوئی امانت رکھنے کے لیے آئے تو اس کو کہہ دو کہ میرا بھائی مجھے استعمال کی اجازت ہے، جب مانگو گے اپنے لے جانا، لیکن استعمال کی اجازت لے لو. اگر نہ لو تو پھر علماء کہتے ہیں عظیمت یہی ہے کہ اس کی چیز کو استعمال نہ کرے.